بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کر محبت اور شوق کے ساتھ ہمارے پیارے پیارے آقا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب نے بھی میرے ساتھ مل کر آواز بلند کر کے درود پاک میں شامل ہو جانا ہے، اور یہاں موجود بچوں نے بھی میرے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کا پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے زیر و زبر۔ اس میں بات کی جاتی ہے، انداز بڑا نرالا ہوتا ہے، اور بات جس چیز کی جاتی ہے وہ ہے اللہ کی پیاری کتاب، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید فرقان حمید۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ 6 پارٹیسپیٹس موجود ہوتے ہیں جن کے درمیان ہم کرواتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے 5 راؤنڈز میں، جس کے ذریعے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہر سوال کے صحیح جواب کی صورت میں نمبرز دیے جاتے ہیں، غلط جواب کی صورت میں بھی ان کے کچھ نمبرز ڈیٹیکٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پروگرام آگے بڑھتا ہے، اور تیسرے راؤنڈ کے اینڈ پر ہم اپنے اس پروگرام سے 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں، اور چوتھے راؤنڈ میں بھی 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے۔ 5واں راؤنڈ ہمارا فیصلہ کن یعنی فائنل راؤنڈ ہوتا ہے، جس میں 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے، اور جو اس مقابلے میں ون کرتا ہے وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر قرار پاتا ہے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی بہت سارا علم قرآن ملنے جا رہا ہے، اور آپ اگر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ جوائن ہیں تو اسے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خوبصورت معلومات پہنچتی رہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کا علم عطا کرے۔ ہم پروگرام کے آغاز سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سمجھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں۔ اپنا تعارف کروائیں گے بیٹا۔ میرا نام عبد القدوس ہے۔ ارے ماشاءاللہ، عبد القدوس۔ قدوس جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، عبد القدوس، قدوس کا بندہ۔ کیا بات ہے، اللہ کریم ہمیں اس بابرکت اور مبارک نام کی برکتیں آپ کو بھی عطا کرے، آپ کے گھر والوں کو بھی عطا کرے۔ بیٹا کیا کرتے ہیں عبد القدوس؟ میں کلاس 7 دارالمدینہ گلشن BHS میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، دارالمدینہ دعوت اسلامی کا خوبصورت سسٹم۔ دارالمدینہ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ قرآنی معلومات بھی دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ کیا مصروفیات رکھی ہوئی ہیں؟ مدرسہ پڑھتے ہیں اور ٹیوشن وغیرہ۔ اچھا، مدرسہ کیا ناظرہ کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں؟ ناظرہ کر رہے ہیں۔ کتنے پارے ناظرہ کر چکے ہیں؟ ناظرہ ایک بار پورا پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، پورا کمپلیٹ ناظرہ پڑھ لیا قرآن پاک؟ ماشاءاللہ۔ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 12 ایئر کی عمر میں ناظرہ بھی کمپلیٹ کر لیا، 7ویں کلاس میں بھی پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی مزید روانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک بار پھر ناظرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ مزید برکت عطا کرے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ محمد فیضان اتاری۔ ماشاءاللہ۔ فیضان بھائی کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد عدنان اتاری۔ محمد عدنان اتاری۔ اور فیضان بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں جامعہ المدینہ فنان احمد آداب میں پڑھتا ہوں، نارتھ کراچی۔ اچھا، جامعہ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کس درجے میں اس وقت؟ درجہ ثالثہ۔ درجہ ثالثہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماشاءاللہ۔ چلے اللہ آپ کو جلدی جلدی عالم قرآن بنائے، عالم باعمل بنائے، اور آپ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام عبید رضا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عبید بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ 8 کلاس۔ 8 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ارے واہ بھائی۔ اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تعلیم مدرسۃ المدینہ سے۔ مدرسۃ المدینہ سے۔ ناظرہ کر رہے ہیں وہاں پر؟ حفظ کرنے 2 پارے ہو چکے ہیں۔ 2 پارے حفظ کر لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو جلدی حافظ قرآن بنائے۔ جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے۔ اچھا، آپ کا نام بھی عبید رضا اتاری ہے؟ یہ بھی عبید رضا ہو گئے، آپ بھی عبید رضا ہو گئے۔ چلیں عبید نعمان، ٹھیک ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ یہ پورا پکاریے گا۔ عبید نعمان بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں حفظ کر رہا ہوں۔ آپ حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، کتنے پارے حفظ کر لیے؟ 5 پارے ہو گئے۔ 5 پارے حفظ کر لیے۔ چلیں بھائی عبید رضا بھائی آپ سے تو یہ بڑھ گئے، آپ نے 2 پارے حفظ کیے اور انہوں نے 5 پارے حفظ کر لیے، ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ آپ کو بھی جلدی جلدی حافظ قرآن بنائے، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں نازل فرمائے۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے بیٹا حفظ کرنے کے بعد؟ انشاءاللہ جامعہ المدینہ مفتی بننے کا۔ مفتی بننے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، ارادے پختہ ہوں
اور نیت سچی ہو تو اللہ ضرور کامیابی بھی عطا کر دیتا ہے. اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام محمد حسان شاہد ہے. حسان شاہد بھائی, آپ کا تو چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے. حسان بھائی پہلے بھی آئے ہیں پروگرام میں؟ نہیں تو آپ کے لیے پروگرام اس کا مطلب کچھ آسان ہو جائے گا. حسان بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. اچھا, کلاس 7 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں بیٹا حسان بھائی؟ مدرسے جاتا ہوں اور ٹیوشن. مدرسہ حفظ کر رہے ہیں, ناظرہ کر رہے ہیں؟ ناظرہ کر رہے ہیں. کتنے پارے پڑھ لیے؟ 6 پارے پڑھ چکے ہیں, ناظرہ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ آگے کنٹینیو ہیں, اللہ برکت دے. آخری میرا کنٹیسٹنٹ نام محمد سکندر ہے. محمد سکندر بھائی کیا کرتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. حفظ کر رہے ہیں بیٹا؟ ناظرہ. ابھی نازلہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں. چلیں اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں, بھلائیاں, علم عطا کرے, اور اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں قرآن پاک سے سچی پکی محبت عطا کرے. آئیے بڑھتے ہیں, ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شروع کریں گے پہلا راؤنڈ. آپ سب سے پہلے راؤنڈ میں باری باری سوالات ہوں گے. اگر آپ نے صحیح جوابات دے دیے تو میرے پاس 3 نمبرز موجود ہیں, اس لیے آپ نے مجھے 3 آنسرز کرنے ہوں گے. اگر آپ نے تینوں صحیح آنسرز دے دیے تو میں آپ کو 3 پوائنٹ دوں گا. اگر آپ نے 2 کریکٹ آنسر کیے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ نے صرف 1 کریکٹ آنسر کیا تو آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. کتنے لینے کا ارادہ ہے ویسے آپ لوگوں کا؟ چلیں یہ تو آپ کی تیاری بتائے گی کہ آپ کتنا نمبر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کتنی تیاری کر کر آئے ہیں. شروع کریں گے آج کا پروگرام. پہلا راؤنڈ, پہلا سوال ہوگا عبد القدوس بھائی سے. قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی پیاری سورت سورہ یاسین, آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ یاسین کہاں نازل ہوئی, اس میں کتنی آیتیں ہیں, اور یہ قرآن پاک کی کون سے نمبر کی سورت ہے؟ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت کے 83 آیات ہیں, اور یہ قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن جمع کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بہت ساری معلومات ہونی چاہیے, یونیکس معلومات ہونی چاہیے, مگر ہم غور کریں کہ کیا قرآن پاک کی عظیم معلومات کا خزانہ ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہے یا نہیں. اگر نہیں تو ہمارے اس پروگرام کے ساتھ کنیکٹ رہیے. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی آپ کو بہت سارا علم قرآن بھی ملنے جائے گا, اور انشاءاللہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت معلومات بھی ملے گی. پہلے ہی سوال کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ صورت جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا, اس صورت کے بارے میں کیا آپ پہلے جانتے تھے کہ یہ صورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی؟ یہ مکی صورت ہے. اسی کے ساتھ اس کی 83 آیات ہیں, اور یہ قرآن پاک کی 36ویں نمبر کی صورت ہے. اللہ کریم ہمیں روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا نصیب کرے. عبد القدس بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. اگلا سوال ہوگا فیضان رضا سے, اور فیضان بھائی آپ نے بتانا یہ ہے, حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی سورہ یاسین کی فضیلتوں میں سے 3 فضیلتیں بیان کریں. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے, اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جس نے سورہ یاسین پڑھا اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جس نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی, اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیوں نہ پھر اس پیاری سورت کی تلاوت کی جائے. فیضان رضا نے بھی صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلی باری ہے عبید رضا کی. عبید رضا بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں تو پھر بتائیے, سورہ ابراہیم یہ بھی قرآن مجید کی سورت ہے, سورہ ابراہیم میں کتنی آیتیں, کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ ابراہیم میں 52 آیتیں, 861 کلمے اور 3434 حروف ہیں. عبید رضا نے جو جواب دیا بالکل درست دیا. سورہ ابراہیم میں 52 آیتیں, 861 کلمے, 3434 حروف ہیں. بالکل صحیح جواب دے کر عبید رضا نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. باری ہے عبید نعمان کی, اور آپ سے سوال یہ ہے, سورہ ابراہیم کے بارے میں ہم نے عبید رضا سے سوال کیا, آپ سے بھی اسی سورت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. بتائیے کہ سورہ ابراہیم کہاں نازل ہوئی, اور اس سورت کا نام ابراہیم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطاعت الہی سے حسین واقعات اور آپ کی دعا کو بیان کیا گیا, اس لیے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا. عبید نعمان نے بھی بالکل صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال حسان رضا سے. حسان بھائی کا نام مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی خوبصورت صحابی حضرت حسان بن ثابت, اللہ اکبر, کیا عظیم صحابی ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کریم حضرت حسان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حسان بھائی آپ سے سوال یہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی سورت سورہ صافات میں نبیوں کے واقعات بیان ہوئے. ان میں ایک خلیل اللہ ہیں, ایک کلیم اللہ ہیں, جبکہ ایک نجی اللہ ہے. آپ ان کے نام بتائیں.
खलील अल्लाह यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कलीम अल्लाह यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नजी अल्लाह यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्या बात है, खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया। कलीमुल्लाह यानी अल्लाह पाक से कलाम करने वाला, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हासिल हुआ। और नजीउल्लाह यानी अल्लाह पाक ने काफिरों और तूफान से निजात अता फरमाई, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तीनों सही जवाब देकर हसन रजा ने भी 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा सिकंदर भाई से, और सिकंदर भाई हमने हसन भाई से बात की सूरह साफ़ात के बारे में, आपसे भी कुछ इसी सूरत के बारे में पूछते हैं। बताइए सूरह साफ़ात में मजीद जिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान हुए हैं, इनमें से किसी 3 के नाम बताएं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। मदनी चैनल के नाजरीन जरा गौर करें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत, मगर अल्लाह के 6 नबियों के बारे में बड़ी ही खूबसूरत मालूमात हमें इस सूरह साफ़ात में पढ़ने को मिल सकती हैं। तो इसे भी पढ़िए और खूब इल्म कुरान हासिल कीजिए। सिकंदर भाई ने भी सही जवाब देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा अब्दुल कुद्दूस से। अब्दुल कुद्दूस बताइए सूरह हिज्र में कितनी आयतें, कितने कलमे और कितने हुरूफ हैं? सूरह हिज्र में 99 आयतें और 654 कलमे और 2760 रूफ। अब्दुल कुद्दूस ने भी बिल्कुल सही जवाब देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल फैजान रजा से। बताइए सूरह हिज्र कहाँ नाजिल हुई और हिज्र किस जगह का नाम है, और इस सूरत की आयत नंबर 80 से लेकर 84 में किस कौम का वाकया बयान हुआ है? सूरह हिज्र मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। हिज्र मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान एक वादी का नाम है, और इस सूरत की आयत नंबर 80 तक 84 में उस वादी में रहने वाली कौम समुद का वाकया बयान हुआ है। बिल्कुल सही जवाब देकर फैजान रजा ने भी 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा उबैद रजा से, और उबैद भाई आपसे सवाल ये है, सूरह स्वाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत सूरत है। सूरह स्वाद में जिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाकयात बयान हुए, उनमें तफसील के साथ किन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाकयात बयान हुए बताइए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकयात तफसील के साथ बयान हुए। उबैद रजा का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अब बारी है उबैद नौमान की, देखते हैं ये कितने जवाब सही देने में कामयाब होते हैं। बताइए सूरह नहल कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत है, इस सूरत में कितनी आयतें, कितने कलमे और कितने हुरूफ हैं? सूरह नहल में 128 आयतें, 2840 कलमे और 7707 हुर्फ हैं। सूरह नहल में 128 आयतें, 2840 कलमात और 7707 हुरूफ हैं। उबैद नौमान का भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल होगा हसन रजा से। हसन भाई बताइए नहल का माना क्या है, और सूरह नहल की किस आयत में अल्लाह पाक ने शहद की मक्खी का जिक्र फरमाया है? और तीसरा सवाल का जवाब आपने जो देना है वो ये है कि सूरह नहल कुरान पाक की किस नंबर की सूरत है? अरबी में नहल के मायना शहद की मक्खी है, और अल्लाह पाक ने इस सूरत की आयत नंबर 68 में शहद की मक्खी का जिक्र फरमाया है, और ये कुरान पाक के 16वें नंबर की सूरत है। जी, शहद बड़ी ही लजीज और बड़ी प्यारी खुराक है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और शहद कई बीमारियों का इलाज भी बताया जाता है। सूरह नहल ये कुरान पाक की सूरत है, और अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहा जाता है। इस सूरत की आयत नंबर 68 में अल्लाह पाक ने शहद की मक्खी का जिक्र फरमाया, और सूरह नहल कुरान पाक की 16वें नंबर की सूरत है। हसन रजा के जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं। पहले राउंड का आखिरी सवाल होगा सिकंदर भाई से, और सिकंदर भाई आपसे सवाल ये है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत है जिसका नाम है सूरह जुमर, इस सूरत के कोई 3 टॉपिक्स बयान करें। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फ़र्क किया गया है, कुरान पाक की शान बयान की गई है, और इस सूरत के आखिर में क़यामत के दिन के बारे में बताया गया है। सूरह जुमर के जो टॉपिक्स हैं, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फर्क बयान किया गया, कुरान पाक की शान बयान की गई, और इस सूरत के आखिर में क़यामत के बारे में बताया गया। अल्लाह करीम क़यामत के दिन हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत से अल्लाह करीम हमें मुस्तफीज फरमाए। सिकंदर भाई के भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स ने हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। ज़ेरो ज़बर अब बारी
باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی. دوسرا راؤنڈ ہوگا. دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے, مگر اس بار انداز کچھ چینج ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کو سوالات کے جوابات کے لیے 3 آپشنز دینے ہیں اور آپ نے صحیح آپشن کو چوز کر کے مجھے بتانا ہے. اگر آپ نے صحیح آپشن چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلط آپشن کو چوز کر لیا تو آپ کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا. از دیٹ کلیئر؟ تو شروع کریں دوسرا راؤنڈ. Yes. پہلا سوال کرتے ہیں عبد القدوس سے. عبد القدوس بھائی بتائیے, قرآن مجید فرقان حمید کی سورت سورہ نور, آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ نور قرآن پاک کے کس پارے میں ہے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 8ویں پارے میں, آپشن نمبر 2 18ویں پارے میں, آپشن نمبر 3 28ویں پارے میں. 18ویں پارے میں. آپ نے کہا 18ویں پارے میں. آپ نے حفظ پورا کمپلیٹ کر لیا ہے؟ نہیں کیا, مگر آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل درست دے دیا ہے. عبد القدوس نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے فیضان رضا کی. فیضان رضا سے سوال یہ ہے, آپ نے بتانا ہے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. قرآن پاک میں یہ بات کس صورت میں بیان ہوئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 سورہ ماعون, آپشن نمبر 2 سورہ کافرون, آپشن نمبر 3 سورہ فلق. سورہ فلق. آپ نے کہا سورہ فلق. آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے, مگر آپ نے آپشن نمبر 3 کو چوز کیا اور آپ کا آپشن جو ہے وہ بالکل غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب تھا سورہ ماعون. فیضان رضا کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال ہوگا عبید رضا سے. دیکھتے ہیں یہ نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا واپس لوٹاتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے, قرآن پاک کی سورت ماعون, ماعون کا معنی کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 استعمال شدہ چیز, آپشن نمبر 2 کام کی چیز, آپشن نمبر 3 استعمال کی معمولی چیز. آپ 1 2 اور 3 بھی بتا سکتے. آپ نے آپشن 2 چوز کیا, یعنی کام کی چیز. جی جناب, آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ غلط ہو گیا ہے. معون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز. عبید رضا کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال عبید نعمان سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا خون مبارک قرآن پاک کی کس آیت پر گرا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 صبغۃ اللہ, آپشن نمبر 2 فسیکفیکہم اللہ, آپشن نمبر 3 ذکر اللہ. آپ 1 2 اور 3, آپشن 1 2 اور 3 بھی بتا سکتے ہیں. آپشن نمبر 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2 یعنی فسیکفیکہم اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ذو النورین کا لقب بھی ملا, آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. جب آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی گردن کاٹی گئی تو خون کا جو پہلا قطرہ گرا وہ اس آیت پر گرا, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. وہ قرآن اب بھی تاشقند میں موجود ہے جس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مبارک خون گرا تھا. عبید نعمان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ہوگا حسان رضا سے, اور حسان سے سوال یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا خاص طور پر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جرم تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آپشن نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آپشن نمبر 3 حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2. چلیں جی, آپ نے کہا آپشن نمبر 2 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, مگر یہ برائی, یہ جرم حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھا جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حسان رضا سے غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال ہوگا سکندر بھائی سے, اور سکندر بھائی آپ سے سوال یہ ہے, صبر سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ کس سورت کی کون سی آیت ہے اور آیت کا نمبر بھی کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153, آپشن نمبر 2 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83, آپشن نمبر 3 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 118. آپشن 1. آپ نے کہا آپشن 1 یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال عبد القدوس سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک میں چوری کرنے والے کی کیا سزا بیان ہوئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 80 کوڑے مارے جائیں, آپشن نمبر 2 دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں, آپشن نمبر 3 صرف سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے. سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے.
آپ نے کہا آپشن نمبر 3 سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ چوری کیا کرتے ہیں، بہت بری عادت، اور شریعت مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی جو سزا بیان ہوئی یہ بیان ہوئی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، تو پھر کیوں کر الٹے سیدھے طریقے سے ناجائز انداز کے ساتھ پیسہ کمانے کی، چوری کر کے کمانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں اس برائی سے بھی محفوظ رکھے۔ عبد القدس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہوگا فیضان رضا سے، اور آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 اعراف، آپشن نمبر 2 صراط، آپشن نمبر 3 جنان۔ صراط، جنان۔ آپ نے کہا صراط اور پھر آپ نے جواب دیا جنان۔ حالانکہ یہ میں نے سورہ اعراف کی بات کی تھی اور آپ کو پہلا آپشن بھی اعراف ملا تھا، مگر آپ نے صراط اور جنان 2 آپشن چوز کیے اور دونوں ہی غلط تھے۔ صحیح جواب تھا اعراف۔ آپ سے غلطی ہو گئی، فیضان رضا سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال ہوگا عبید رضا سے، اور عبید بھائی آپ سے سوال یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کے مقابلے میں اپنا عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ بڑا ہی آسان سوال آ گیا آپ سے۔ جی جناب، بغیر آپشن سنے عبید رضا نے جواب دے دیا ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اگلا سوال ہوگا عبید نعمان سے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی راتوں کے لیے اپنی قوم سے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 30 راتوں کے لیے، آپشن نمبر 2 20 راتوں کے لیے، آپشن نمبر 3 40 راتوں کے لیے۔ 30، 20 اور 40۔ 30۔ جی جناب، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا 40 راتوں کے لیے۔ 1 نمبر عبید نعمان سے واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال حسان رضا سے، بتائیے ان 40 راتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے کس کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام، یا آپشن نمبر 3 حضرت حزقیل علیہ السلام۔ آپشن نمبر 1۔ نہیں جناب، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا حضرت ہارون علیہ السلام۔ 1 نمبر حسان رضا سے بھی واپس لے لیا جائے گا۔ دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال کریں گے سکندر بھائی سے، اور آپ بتائیے کہ سورہ یاسین شریف میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 8 رکوع، آپشن نمبر 2 10 رکوع، آپشن نمبر 3 5 رکوع۔ 10 رکوع۔ چلیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا 5 رکوع۔ آپ کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے بچوں نے کتنے نمبرز حاصل کیے ہیں۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی عبد القدس نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس، ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ فیضان رضا نے دوسرے راؤنڈ میں نمبرز لیے نہیں بلکہ ہمیں مائنس کروائے ہیں، واپس لوٹائے ہیں۔ -2 آپ کا دوسرے راؤنڈ کا اسکور ہے، ٹوٹل اسکور آپ کا رہ گیا 4 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ عبید رضا نے حاصل کیا ہے دوسرے راؤنڈ میں 1 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گئے 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ عبید نعمان نے بھی دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ حسان رضا نے دوسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں لیے بلکہ واپس لوٹائے ہیں، ان کا بھی اسکور ہے -2، ٹوٹل اسکور رہ گیا 4 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ سکندر بھائی نے حاصل کیا ہے دوسرے راؤنڈ میں 1 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، یہ تو دوسرے راؤنڈ کا رزلٹ تھا، مگر تیسرا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے، کیونکہ اس میں آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے اور جواب وہی دے سکتا ہے جو بزر بجانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی اپنی بزر چیک کروائیں۔ جی فیضان رضا، عبید رضا، عبید نعمان، حسان رضا، سکندر رضا۔ چلیں جناب، سب نے اپنی اپنی بزر چیک کروا دی، اوکے ہے؟ یاد رکھیے گا کہ پروگرام زیرو زبر میں جو بزر کا سسٹم لگا ہوا ہے وہ ایسا سسٹم لگا ہوا ہے کہ جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی کی بزر بیپ کرے گی، اور ایک بچے کی بزر ایک ٹائم میں بیپ کر گئی تو پھر دوسرا بچہ وہ صرف بزر پریس ہی کرتا رہے گا، اس کی بزر بیپ نہیں کرے گی۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے سوال کو کمپلیٹ سننا ہے
اس کے بعد بزر کو پریس کرنا ہے. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ نے بزر بجانے کے باوجود غلط جواب دیا تو آپ کا 1 نمبر مائنس کر دیا جائے گا. کوشش کیجئے گا کہ اس راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ نمبر گین کریں, کیونکہ اس راؤنڈ کے اینڈ پر ہم اپنے 2 کنٹیسٹنٹ کو ہمارے اس پروگرام سے جدا کرتے ہیں, اور یقیناً وہ 2 وہی ہوں گے جن کے نمبرز کم ہوں گے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, دھیان سے غور سے سوال کو سننا ہے اور کوئکلی جواب دینا ہے. شروع کریں گے ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے الفاظ ملتے ہیں, مگر آپ نے جس لفظ کا معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے ان الذین. عبید نعمان. بے شک وہ لوگ جو. بے شک وہ لوگ جو. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا آپ لوگوں نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے والذین. عبد القدوس. اور وہ لوگ جو. اور وہ لوگ جو. سبحان اللہ, قرآن مجید فرقان حمید کی کیسی خوبصورتی ہے. کہیں ان الذین فرمایا گیا, بے شک وہ لوگ جو, کہیں والذین فرمایا گیا, اور وہ لوگ جو. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کا علم عطا کرے. عبد القدوس کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا آپ لوگوں نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے آمنو. عبید نعمان. جو ایمان لاتے ہیں. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی. آمنو کا صحیح معنی ہے ایمان لائے, نہ وہ نہ جو. غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا, قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ کوئی if and but نہیں کر سکتے. ایک حرف کا بھی آگے پیچھے کرنا یہ جرم ہو جائے گا, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اسی انداز کے ساتھ پڑھنا ہے, وہی سمجھنا ہے جو قرآن نے فرمایا ہے. اگلا سوال ہوگا جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے منہم. جی سکندر. منہم کے معنی ہیں ان میں سے. جی منہم کا معنی ہے ان میں سے. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. قرآن پاک کا اگلا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے عذابا مہینا. حسان رضا, معنی بتائیے. ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب. ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب. اللہ کریم ہمیں ذلیل و رسوا کر دینے والے عذاب بلکہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. حسان رضا کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا لفظ قرآن پاک کا جس کا آپ لوگوں نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے افلا تعقلون. عبید نعمان. افلا تعقلون کا مطلب ہے کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں. بالکل صحیح بتا کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی جناب, قرآن پاک میں آتا ہے لا تعلمون. جی فیضان رضا. تم نہیں جانتے. لا تعلمون کا مطلب ہے تم نہیں جانتے. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ. جی جناب, قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے اصحاب الجنہ. اس کا معنی بتائیں. عبد القدوس. جنت والے. جی اصحاب الجنہ کا معنی ہے جنت والے. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. قرآن پاک کا لفظ ہے تعملون. اس کا معنی بتائیں. جی حسان رضا. تم کرتے ہو. تعملون کا معنی ہے تم کرتے ہو. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ لفظ ہے یؤمنون. عبید رضا. یؤمنون کا معنی ہے 5 4 3 تم کرتے ہو. جی تم کرتے ہو. آپ نے کہا یؤمنون کا معنی ہے تم کرتے ہو, جبکہ یؤمنون کا معنی ہے وہ ایمان لاتے ہیں. غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال, اور آخری سوال میں بھی آپ نے قرآن پاک کے لفظ کا معنی بتانا ہے, اور وہ لفظ ہے یشاء. عبد القدوس. وہ چاہتا ہے. یشاء کا معنی ہے وہ چاہتا ہے. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, بڑا ہی ٹف مقابلہ تھا. بہت سارے بچوں نے کوشش کی. آئیے دیکھتے ہیں ریزلٹ کارڈ ہمیں ریزلٹ بورڈ کیا دکھاتا ہے. زیرو زبر. چلیں جناب, تیسرے راؤنڈ کا ریزلٹ ہمارے پاس موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے. عبد القدوس نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 18 پوائنٹس. فیضان رضا نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 6 پوائنٹس. عبید رضا نے نمبرز لیے نہیں بلکہ -1 کروایا ہے. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 6 پوائنٹس. عبید نعمان نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا ان کا 8 پوائنٹس.
حسان رضا نے تیسرے راؤنڈ میں کمال کیا ہے, حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. سکندر بھائی نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس, ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس. جی جناب, تو فیصلہ ہو گیا کہ 6 نمبر والے دونوں اسلامی بھائی فیضان رضا اور عبید رضا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں تشریف لائے, ہمارے ساتھ موجود رہے, آئیں گے ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے, دل چھوٹا نہیں کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اس مقابلے کی تیاری کے دوران آپ کو بہت سارا علم قرآن سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, آپ کی نالج میں بہت سارا اضافہ ہوا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً جیت اور ہار یہ تو ہر کوئی پروگرام کا حصہ ہوتا ہے, لیکن اصل مقصد ہمیں علم حاصل کرنا ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت و توفیق نصیب کرے. ہم بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں فلپ بورڈ. جی ہاں, فلپ بورڈ پر تحریر ہے صحیح یا غلط. ایک بات میں کہوں گا جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے نزدیک میری کہی ہوئی بات صحیح ہے یا غلط ہے. اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو ان کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ, اور اگر انہوں نے غلطی کی تو ان سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. تو آپ لوگوں نے بات کو دھیان سے سننا ہے, غور سے سننا ہے, کیونکہ بسا اوقات ٹوسٹی کوشچنز ہوتے ہیں. غور سے سنیے گا اور پھر دھیان سے جواب دیجیے گا. ایک دوسرے کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, کیونکہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دوسرے کو کاپی کرنے کے چکر میں اپنی نیا کو ڈبو دیتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. شروع کریں گے ہمارا چوتھا راؤنڈ, اور چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ چاروں سے. سوال یہ ہے, قرآن پاک کے 16ویں پارے پہ قرآن مجید فرقان حمید آدھا ہو جاتا ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب, چاروں نے جواب دیا یہ بات بالکل غلط ہے, اور بالکل صحیح جواب دیا, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید 16ویں پارے پر نہیں بلکہ 15ویں پارے کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ پر آدھا ہو جاتا ہے, نصف ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت نصیب کرے. آپ چاروں نے صحیح جواب دے کر 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال بھی آپ چاروں سے. سوال ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا, اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں نے کہا صحیح, 1 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا صحیح ان کا جواب بھی ہو گیا صحیح, اور جس نے کہا غلط اس سے غلطی ہو گئی. صحیح کہہ کر صحیح جواب دینے والوں کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. اگلا سوال, سورہ حج میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب, 1 نے کہا صحیح, 3 نے کہا غلط. جن 3 نے کہا غلط ان 3 کا جواب ہو گیا غلط, اور جس نے کہا صحیح اس کا جواب بھی ہو گیا صحیح. صحیح کہہ کر صحیح جواب دینے والے کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. اگلا سوال بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج کے متعلق ہے. سورہ حج میں 1291 کلمات اور 5076 حروف ہیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے فیصلہ لیا بات غلط ہے, اور چاروں کا جواب بالکل درست ہو گیا, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج میں 5075 حروف ہیں. چاروں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. جی اگلا سوال, 16ویں پارے میں سورہ طہ موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورت کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نام سے پکارا گیا, اسی مناسبت سے اس سورت کو طہ کہا جاتا ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے بالکل صحیح کہا اور صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال, قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مؤمنون میں 7 رکوع ہیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں نے کہا غلط, 1 نے کہا صحیح. جن 3 نے دکھایا غلط ان کا جواب ہو گیا صحیح, کیونکہ اس سورت میں 7 رکوع نہیں بلکہ سورہ مؤمنون میں 6 رکوع ہیں. غلط کہہ کر صحیح جواب دینے والوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, 1 نمبر دیا جائے گا. اگلا سوال, قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے کہا صحیح, اور بات بھی بالکل صحیح. چاروں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال, قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں 37 سورتیں ہیں. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 2 نے کہا صحیح, 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا غلط ان کی معلومات بھی ہے غلط, کیونکہ 30ویں پارے میں 37 ہی سورتیں ہیں,
غلط کہہ کر غلط جواب دینے والوں کا ایک ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ فیل سے سورہ ناس تک ٹوٹل 10 صورتیں ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے جواب دیا بات بالکل صحیح ہے، اور واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے، چاروں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی سورہ قاریہ، قاریہ کا معنی ہے دل دہلا دینے والی، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے کہا صحیح، اور چاروں کا جواب بھی ہو گیا بالکل صحیح۔ اگلا سوال، قرآن مجید فرقان حمید کا 21واں پارہ، اس کا نام ہے امن خلق، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے دکھایا غلط، اور واقعی بات تھی بالکل غلط، کیونکہ امن خلق یہ 21واں پارے کا نہیں بلکہ 20واں پارے کا نام ہے۔ چاروں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال ہے، قرآنی آیات نازل ہونے کے سبب کو شان نزول کہا جاتا ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی ختم ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ، کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ عبید نعمان اور سکندر بھائی، آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو بھی مزید برکتیں عطا کریں۔ آئیں گے بیٹا، ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے اور ہم اپنے 5ویں راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے۔ 5واں راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہیں۔ اس تصویر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس تصویر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں اور کیا کہا گیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر صحیح انداز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے دیکھیے گا 5واں راؤنڈ، کیونکہ آپ کے علم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بیٹا آپ دونوں 5ویں راؤنڈ کا رول سمجھ لیجئے کہ 5ویں راؤنڈ میں آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی، آپ نے بزر بجانی ہے، جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ آپ کے چوتھے راؤنڈ تک کا اسکور جو تھا وہ اب کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، 5ویں راؤنڈ کا اسکور الگ سے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جو 5ویں راؤنڈ میں ونر ہوگا وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر قرار پائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ، دیکھتے ہیں پہلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کیا پوچھا جاتا ہے۔ جی دکھائیے تصویر۔ زیرو زبر، جی بزر بجائی ہے عبد القدوس نے۔ عبد القدوس بتائیے مچھلی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ مچھلی کا ذکر پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 63۔ جی بالکل صحیح جواب دے کر 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں تصویر کی صورت میں ہم سے کیا پوچھا جاتا ہے۔ بچوں پوچھیں گے۔ جی اس بار تصویر دکھائی گئی ہے پانی کی، حسان رضا نے بزر بجائی ہے۔ بتائیے حسان رضا پانی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پانی کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں ہے۔ حسان رضا نے بھی بالکل صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ مقابلہ ایک بار برابر ہو چکا ہے، دونوں کا 1-1 پوائنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے سوال کا جواب کون دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دکھائیں گے تصویر۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ اس بار بھی بزر بجائی ہے حسان رضا نے۔ بتائیے آگ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانا ہوں گی۔ آنکھ کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں آیا ہے۔ بالکل صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ حسان رضا کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں حسان رضا نے۔ عبد القدوس بھائی ہمارے ساتھ 1 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے سوال کا جواب کون دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دکھائیں گے تصویر۔ تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے۔ جی جناب بتائیے ہوا کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانا ہوں گی۔ جی بزر بجائی ہے حسان رضا نے۔ ہوا کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں ہے۔ نہیں جناب آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا۔ ہوا کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں آیا۔ اسے کہتے ہیں کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، ہوش بھی قائم رہنا چاہیے، جوش بھی دکھانا چاہیے۔ 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ ایک بار پھر مقابلہ برابر ہو گیا
گیا, ایک ایک پوائنٹ دونوں کا ہو گیا. حسان رضا کبھی نمبر لیتے ہیں کبھی واپس لوٹاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے اور اس بار کون بزر بجانے میں کامیاب ہوتا ہے. دکھائیں گے تصویر. تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے. بزر بجائیے عبد القدوس نے. تصویر دکھائی گئی ہے گائے کی. بتائیے بچڑے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں آیا؟ پارا سورت آیت تینوں بتانا ہوگی. اگر یہ جواب عبد القدوس صحیح دے دیتے ہیں تو عبد القدوس کے نمبر ہو جائیں گے 2 اور حسان رضا موجود ہوں گے 1 پوائنٹ کے ساتھ. جی بتائیے بیٹا. پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 51. جی جناب, بچڑے کا ذکر پارا 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں آیا. عبد القدوس نے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. بلڑا بھاری ہو گیا عبد القدوس کی طرف. دیکھتے ہیں اگلے سوال کا جواب کون دینے میں صحیح کامیاب ہوتا ہے. دکھائیں گے تصویر. پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال. جی اس بار بزر بجائیے حسان رضا نے. بتائیں آسمان اور زمین کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ آسمان زمین کے ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں. حسان رضا کیا ہو گیا؟ نہیں جناب, بالکل غلط جواب دیا ہے. عبد القدوس آپ جواب دیں گے اس کا؟ جی. بتائیے. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164. جی آیت نمبر 164. جی جناب, آپ کا جواب درست ہو گیا ہے مگر آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا. حسان رضا سے غلطی ہو گئی. 1 نمبر حسان رضا سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. حسان رضا غور سے, اگر جواب نہیں آتا تو بزر نہ بجائیں ورنہ آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. اب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں بچا. عبد القدوس ہمارے پاس 2 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں اگلے سوال کا جواب کون دینے میں کامیاب ہوتا ہے. دکھائیں گے تصویر. کہ ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں. جی جناب, بزر بجائی ہے عبد القدوس نے. عبد القدوس بھائی بتائیے لوہے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو پارہ سورت آیت تینوں بتانی ہوں گی. پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 25. جی جناب, لوہے کا ذکر پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 25 میں آیا. صحیح جواب دے کر عبد القدوس نے 1 اور نمبر حاصل کر لیا ہے. عبد القدوس 3 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں. حسان رضا 0 پوزیشن پر موجود ہیں. حسان رضا ابھی ہمت نہیں ہارنی کیونکہ میرے پاس 3 مزید سوالات موجود ہیں, یعنی آپ مقابلے کو ٹائی کروا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے اور کون بزر بجا کر جواب دینے کا حقدار قرار پاتا ہے. دکھائیں گے تصویر. بچوں پوچھیں گے ہم. جی جناب, دمبی کی تصویر دکھائی گئی ہے اور بزر بجائی ہے عبد القدوس نے. اگر یہ صحیح جواب دیں گے تو ان کو نمبر دیا جائے گا اور اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو ان کا نمبر مائنس ہو جائے گا. پارہ 23 سورہ سعد آیت نمبر 23. عبد القدوس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. چلیں جناب, دیکھتے ہیں اگلی تصویر ہم سے کیا پوچھی جاتی ہے. زیرو زبر زیرو زبر. اس بار بزر بجائی ہے حسان رضا نے. حسان رضا بتائیے تنور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں آیا؟ پارہ سورت آیت تینوں صحیح بتانی ہوں گی. پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 27. جی جناب, حسان رضا کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. حسان رضا بھی میدان میں آ گئے, 1 نمبر حاصل کر لیا. 5ویں راؤنڈ کی آخری تصویر ہمارے پاس جو بچی ہے دیکھتے ہیں. ہوتا ہے کون. جی بتائیے دیوار کے بارے میں پوچھا گیا. دیوار کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ بتائیں گے عبد القدوس. پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 77. دیوار کا ذکر پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 77 میں آیا. بالکل صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سارے کنٹیسٹنٹس کو کہوں گا میرے پاس قریب آ جائیں. اللہ کریم ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. یقیناً یہ مقابلہ کروانا, یہ انداز اختیار کرنا, یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ قائم رہے. اصل مقصود تو ہمارا علم دین پھیلانا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں علم دین کی روشنی سے, علم قرآن سے مستفیض فرمائے. آج کے ہمارے پروگرام کے جو ونر قرار پائے وہ ہیں عبد القدوس. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے لیے کیش پرائز ہماری مجلس نے تیار کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے آج کے رنر اپ رہے ہیں حسان رضا. چلیں جناب, باقی پیچھے رہ جانے والے بچوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. آپ چاروں کے لیے بھی خوبصورت تحائف. ماشاءاللہ. آمین وإیاکم. ماشاءاللہ. چلیں جناب, اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون